شعیب صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے آفس میں کچھ لوگ لوڈو گیم کھیلتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ چائے پلائے گا اور جو نہیں کھیلتے ان کو بھی چائے پلاتے ہیں، تو کیا ایسی شرط لگانا جائز ہے؟ نہیں، اور جو اس کھیل میں حصہ نہیں لیتے ان کے لیے وہ چائے پینا کیسا ہے؟ تو اس میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے شرط ہو، یعنی شرط صرف ایک طرف سے ہے، یعنی یہ ہے کہ اگر میں جیت گیا تو میں تمہیں چائے پلاؤں گا، اور اگر تم جیت گئے تو کچھ مت پلانا. ایک طرف سے، اگر ایک آدمی کی طرف سے ایک طرف سے شرط ہے ایک طرفہ، تو پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر دو طرفہ ہے شرط کہ میں جیت گیا تو تم پلانا اور تم جیت گئے تو میں پلاؤں گا، یہ جائز نہیں. یہ جوا کی ایک قسم ہے. جوا یہ کہ بغیر محنت مشقت کے، جیسے بہت سارے گیم چل رہے ہیں، وہ گیم چلو اس میں اتنے پیسے مل جائیں گے اتنے پیسے مل جائیں گے، تو وہ جوا کی ایک قسم ہے، وہ درست نہیں. ایسا واقعات یہ سورہ روم ان کا بھی ہے کہ حضرت ابو صدیق نے شرط لگائی اس کی حرمت سے پہلے، حرام ہونے سے پہلے. تو یہ وہاں شرط لگائی مکہ مکرمہ میں ابی بن خلف سے. ابی بدترین کافر تھا، دشمن اسلام تھا. تو جنگ چل رہی تھی کسرا کی. کسرا جو ہیں بت پرست ہیں، ایران والے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ بھی پوجا کرتے تھے، بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. تو ان کو ان سے دلچسپی تھی، یہ چاہتے تھے کہ وہ جیت جائیں، ان ایران والے. وہ مسلمان چونکہ اہل کتاب یہ تھے، عیسائی، نصرانی، روم والے، تو ان سے دلچسپی تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جیتیں. اہل کتاب تھے، چونکہ کتاب تو وہ مانتے تھے، مسلمان حدیث علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے. تو دونوں میں شرط ہو گئی. اس وقت چونکہ جائز، وہ اس وقت عدم جواز کا، یہ اس کے حرام ہونے کی بات نہیں آئی تھی، حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو حضرت صدیق نے ابی بن خلف سے یہ کہا کہ نہیں وہ جیتیں گے. تو اس نے کہا کذبتا، کہ تو نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو. آپ نے فرمایا انت اکذب یا عدو اللہ، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. حضرت صدیق نے ان سے فرمایا، اور ان سے 3 سال کی وہ رکھ لی کہ 3 سال میں وہ جیت جائیں گے. چونکہ قرآن میں یہ لفظ آیا تھا غلبت الروم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ جو رومی ہیں پہلے تو وہ ہار جائیں گے، اس کے بعد میں جیت جائیں گے چند سالوں میں، بضع سنین. تو بزن کا جو لفظ ہے عربی میں بولا جاتا ہے وہ 3 سے 9 تک، یعنی 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا. انہوں نے شرط ان سے لگائی 3 سال کی. اب 3 سال کی شرط لگا دی، اور 10 اونٹ، کہ 10 اونٹ اگر تم جیت گئے تو میں 10 اونٹ دوں گا، اور میں جیت گیا تم دینا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے بضع سنین، تو وہ 3 سے لے کے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، تو تم نے یہ 3 کی کیسے لگا دی؟ تو ایسا کرو تم اسے بڑھا دو، یعنی 9 کر دو، کہ 9 سال، 9 سال میں. اور اونٹ کی بھی وہ بڑھا دو مقدار، اونٹ کی تعداد بڑھا دو، 10 سے کر دو 100 انہوں نے کر دی. تو انہوں نے 100 اونٹ رکھ دیے، 100 اونٹ اور 9 سال. پھر ایسا ہوا بدر کے موقع پر اللہ نے ان کو بھی فتح دی، عیسائیوں کو، اور مسلمانوں کو بھی فتح دی. تو یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ نے فرمایا اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. تو یہ جو ہے، یہ شرط جو آپ نے لگائی تھی، مناحبہ عربی بولتے ہیں اس مناحبہ، مراہنہ، تو یہ اس کے حرام ہونے سے پہلے لگائی تھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر بدر میں تو وہ مارا گیا، ابی بن خلف وہ مارا گیا اس، اور پھر اس کے بیٹے نے دیے، وہ اونٹ جو تھے اس کے بیٹے نے دیے. تو اس لیے 2 طرفہ شرط تو جائز نہیں ہے. ایک طرف سے، اور ایسا کھیل جس سے غفلت ہو یا فرائض چھوٹ جائیں، دنیاوی فرائض، اخروی فرائض، نماز کے فرائض چھوٹ جائیں، تو ایسا کھیل بھی منع ہے.